باندھے ہوئے تاکہ دیکھیں ان کی آواز کیسی ہے۔ مغربی دنیا میں جنگل کا ایک لڑکا پیٹر مشہور ہے اور فرانس میں ایک وکٹر مشہور ہے۔ ان کو بھیڑیوں شیروں کے درمیان رکھا گیا تو کہتے ہیں جب یہ بڑے ہوئے تو ان کو بولی نہیں آتی تھی، یہ گراتے تھے بھیڑیوں کی طرح۔ اگر تم اپنی اسلامی دنیا کو مغربی بھیڑیوں کے حوالے کر دو گے تو یہ بولیاں وہی بولیں گے، اس بٹکے ہوئے آؤ کو سوئے مدینہ لے جاؤ اور سوئے حرم لے جاؤ، تاکہ ہم بولی بولیں تو مصطفیٰ کی، ہم لباس پہنے تو مصطفیٰ کا، ہم دین کا نام لیں تو مصطفیٰ کا۔ ہماری گلیوں میں اگر کوئی نام جپا جائے مالا اس کی تو محمد عربی کے نام کا۔ یا رسول اللہ کے ترانے عرض وطن کی وسعتوں میں عام کر دو اور معاشرتی رجحانات کے سامنے بند باندھو۔ اگر سارے پیران عظام علماء میری بات سن لیں، اللہ جزا دے سن لیں گے آج نہیں تو کل۔ مجھے ایک صحافی نے کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ آج آپ کی دعوت پر آئے؟ میں نے کہا میں کربلائی ذہن کا آدمی ہوں، میں گنتی نہیں کیا کرتا، میں کربلائی ذہن کا آدمی ہوں، میں نے کبھی کاؤنٹنگ نہیں کی ہے۔ خدا کی قسم سارے زمانے کے لوگ ایک طرف اور امام حسین کے ساتھی ایک طرف، اس پلے میں جو خون اور حیدر کرار کا خون تھا اس کا مقابلہ کون قوت کرے؟ اگر سارا زمانہ بھی ہم سے روٹھ جائے تو اسٹیڈیم میں آنے والوں تم نے اور ہم نے راس کماری سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کر ناروے تک ہم نے چپا چپا زمین کو یا رسول اللہ کے ترانوں سے لبریز کر دینا ہے۔ اب ہاتھ اٹھا کر کے یا رسول اللہ کا نعرہ، تاکہ میں دیکھوں آپ سب میرے ہم نوا ہیں۔ نعرہ رسالت، 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 نعرہ رسالت۔ میں اپنی طویل بات کو اب مختصر کروں۔ قوم اور ملت تیار کرنے کے لیے معاشرہ کا تزکیہ اور تربیت کے مراحل طے کرنے کے لیے، عظمتوں سے ہمکنار ہونے کے لیے ہمیں خود بھی تربیت کے معیار پر پورا اترنا ہوگا۔ ہمیں نئی نسل کو تیار کرنا ہوگا۔ اس کار عظیم کے لیے ہمارا میڈیا معذرت کے ساتھ اپنا رخ بدلے۔ ہوا کے دوش پر صرف معلومات، خبریں اور بے جان تبصرے پھینک دینے سے قومیں نہیں بنا کرتی۔ میڈیا کو شعور اور آگاہی کے ساتھ ایک معین منزل دینی پڑتی ہے۔ میں پوری دیانت کے ساتھ کہتا ہوں اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کے دیے ہوئے دین اسلام اور مصطفیٰ کی غلامی کے سوا کوئی اور راستہ نجات کا نہیں ہے۔ آپ اس پر یقین کریں اور یہ یقین لے کر اپنے گھروں کو لوٹیں۔ مسجدیں ہماری قوت، یہاں ائمہ مساجد کو انقلابی خطوط پر کام کرنا ہوگا۔ ہر مسجد میں ائمہ کرام اپنے خطبوں کو باقاعدہ تیار کیا کریں اور ہر روز قرآن کی تعلیم کے لیے بیٹھا کریں۔ میری بات پر برا نہ ہے، تمہارا جو بدکار دشمن تمہارے ملک ہے تو زور کی نماز سے پہلے اس کو کبھی نہیں، وہ زور کی نماز تک اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ ہم مفکر بنے ہوئے ہیں، ہم مفسر بنے ہوئے ہیں، ہم یہ بنے ہوئے ہیں، ہم وہ بنے ہوئے ہیں۔ گاڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے گاڑی کے نیچے لیٹنا پڑتا ہے تو گاڑی ٹھیک ہوا کرتی ہے۔ آؤ مل جل کر کے قوم کی گاڑی کو ٹھیک کریں تاکہ یہ قافلہ جلدی جلدی مدینے کی منزل پر پہنچ جائے۔ میں نے کہا ائمہ کرام انقلابی خطوط پر مسجدوں میں کام کریں، اسلامی نقطہ نظر سے اپنے علاقے میں بدی کے رجحانات کے خلاف شعوری اور عملی جنگ لڑیں، اپنے اندر خوئے دل بری پیدا کریں، مضبوط اسلامی انقلاب کی بنیاد رکھیں۔ ہمیں معلوم ہے
اس کو بھی برا نہ بنائیں۔ ہم سنیوں کی مسجد کمیٹیاں ایسٹ انڈیا کمپنیاں بن گئی ہیں، انہیں بھی مسلم امہ پر رحم کھانا چاہیے اور انہیں وہ ماحول فراہم کرنا چاہیے جس ماحول میں علماء خطباء دین مصطفیٰ کا کام کر سکیں۔ خانقاہ نشینوں، پیروں، بزرگوں کی خدمت میں ادب سے گزارش، صرف اتنا سوچ لیں تمہارے بزرگوں نے کیا ایسی پیری مریدی کی تھی جیسے آج ہم پیری مریدی کرتے ہیں؟ اس نقطہ پر غور و فکر کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم رسم و رواج کے خالق بن چکے ہیں، مخدومیت کا ہمیں نشہ پڑ چکا ہے، محنت سے ہم جی چراتے ہیں، موت سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ پر تکلان اور توکل کمزور ہو رہا ہے، عرس الا ماشاء اللہ میلے بنتے جا رہے ہیں، ہر گند کو اہل سنت کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اصلاح احوال کی طرف اگر آپ نے قدم نہ بڑھایا تو قیامت کے دن ہم پیر نہیں ہوں گے، ہم امت کے ملزم بن کر کھڑے ہوں گے۔ اٹھو، ہم نے خدا کی کچہری میں اور مصطفیٰ کی کچہری میں جواب دینا ہے۔ یہ جہاد کا راستہ ہے، اسے ہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، فطرت نے کبھی محبت کرنے والے دلوں سے بے وفائی نہیں کی۔ وہ لوگ جو اس کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، نقاش حقیقت، سچی مسرتیں ان کے نام کر دیتا ہے۔ اس تعلق کی گہرائی پھر عقیدے کو متزلزل نہیں ہونے دیتی۔ پھر اللہ کی راہ میں کام کرنے والا شخص کسی کی بد زبانی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کے تان اور کسی کے تانوں اور تنقید کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہماری آبادی کا تقریباً نصف حصہ خواتین پر مشتمل ہے۔ دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان نے ماں کی آغوش میں پلنا ہوتا ہے۔ گہوارہ مادر اولین انسانی دانشگاہ ہے۔ امت مسلمہ کا وہ حصہ جسے ہم بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ سوچ، علم اور تربیت کے لحاظ سے پسماندہ ہے۔ خواتین میں اسلامی شعور پیدا کریں۔ اہل سنت جہاں علم و ادب کے میدان میں انتہائی کمزور ہیں، ان کی خواتین کی حالت بھی ناگفتہ بے ہے۔ ذرا اپنے گھر میں سر جوڑ کر اپنی بہنوں، بیٹیوں، بچوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرو۔ پہلے نعرہ تکبیر لگایا کرو، پھر نعرہ رسالت لگایا کرو، پھر اپنی ماؤں بہنوں کو سمجھاؤ کہ ہم وہ سنی ہیں جو خواجہ مدینہ کی عزت پر مر مٹنے والے لوگ ہیں، ان کو سنیت سکھائیں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے یہ راستہ اختیار کیا، جماعت اہل سنت کے دوستوں سے گزارش کہ وہ مختلف سطحوں کی ورکشاپ قائم کریں اور عقیدے سکھائیں، اسلام سکھائیں، کردار سکھائیں۔ معاف کرنا، دیہاتوں میں بھی ابھی اہل سنت کو غلبہ حاصل ہے۔ علماء کرام کی تقاریر پر مشتمل کیسٹس دیہاتوں میں تقسیم کریں۔ ہر خطیب اور ہر امام مسجد اپنی ذمہ داری سمجھے کہ محلے کا سروے کر کے دینی کمزوریاں دور کرنے کی منصوبہ بندی کرے۔ بہرحال آج ہی جا کر آپ میں ہر شخص اپنے گھر کو ایک مدرسہ بنا دے، بچیوں، بیٹیوں، ماؤں، بہنوں کو مبادیات دین سکھائیں، انقلاب کی حقیقی بنیاد رکھیں۔ آل بیت نبوت نے علی، حسن، حسین اور فاطمہ و عائشہ ایسی ہستیاں پیدا کی۔ ہمیں ابھی اپنے گھروں کے اندر نشائے مقررہ کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ بی بی پاک کے کردار کا عکس ہمارے گھروں کی بچیوں پر پڑ جائے اور ان میں غیرت، حیا اور آبرو آئے۔ ایک عام مسئلہ دینی سیاست کا ہے۔ آپ کی طرح میں بھی پریشان ہوں۔ جماعت اہل سنت اگرچہ غیر سیاسی دینی جماعت ہے، تاہم ہمیں خوشی ہے کہ اس مرتبہ ہر سیاسی جماعت سے دینی قیادت ابری ہے، لیکن دعا فرمائیں کہیں غیر دینی جماعتیں ہمارے بزرگوں کو اپنے اندر جذب نہ کر لیں۔ فضل کریم جیسی غیرت مند قیادتیں اور حامد سعید جیسے لوگ، مجھے امید ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سنیوں کی جنگ لڑیں گے اور ہم ان سے امید رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یا رسول اللہ کہنے والے پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں، امریکہ میں ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی میں پارلیمنٹ کے معزز نظریاتی اراکین کی خدمت میں استقبالیہ